آتی رہے گا۔ اشتر اوصاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ 10 سال کی سزا سنا دی گئی، اب آگے اپیل میں جا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی؟ دیکھیں، اس میں تو چونکہ یہ ملک سے غداری کے مترادف بات تھی، اس کے اندر تو سخت سزا دی جا سکتی تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جج نے جو ہے بڑی لینینٹ سزا دی ہے 10 سال کی۔ ضروری ہے کہ ہم یہ کہ سائفر ہے کیا؟ سائفر جو ایک دستاویز ہوتی ہے، جو کہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک پرٹیکولر طریقے سے انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی انکرپشن جو ہے وہ آپ کی ساری کمیونیکیشن کو جو ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے آ رہی ہو، لیکن وہ آپ کے اپنے سفارتکار بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی باہر سے کسی نے وہ بھیجا تھا، کسی امریکی نے لکھا تھا۔ یہ تو آپ کے اپنے سفارتکار کی اپنی ایک سوچ تھی جس کے متعلق کیا گیا۔ ان چیزوں کو اخفا کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ یہاں صرف اخفا جو ہے وہ پبلک کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور نہ صرف اس کو ان آتھرائزڈ لوگوں کو دکھایا گیا، بتایا گیا، بلکہ اس کے اندر پبلک کو لہرا کے دکھایا گیا کہ جناب یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کو پھر جو ہے بتایا بھی نہیں، اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ نہ واپس گیا، نہ اس کے متعلق کوئی ٹریسز ہے۔ یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی عینی شاہد کی ضرورت ہے۔ یہ کیس تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی بات تھی، اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں۔ اس لیے یہ سزا جو ہے نہ کوئی اچنبھا ہے، نہ کوئی انہونی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک صدر کو جو ہے وہ پارڈن لینا پڑا تھا۔ ان کو پارڈن دیا گیا تو اس لیے وہ سزا سے بچ گئے تھے، یعنی ان کو جیل نہیں کاٹنا پڑی، ورنہ تو یہ تمام ممالک میں، پوری دنیا میں اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ اچھا اشتر اوصاف صاحب، 25 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے سماعت کے دوران، گزشتہ روز بڑی لمبی سماعت بھی ہوئی، لیکن بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا 342 کا جو بیان تھا وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 342 کا